اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ھب لی من الصالحین۔ تو اس قوم سے نکل کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار مجھے عطا کر من الصالحین کوئی نیکوکاروں میں سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار، ایک دانشور سمجھدار لڑکے کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا، ان کے ساتھ پہنچ گیا، ان کے ساتھ السعی دوڑ دھوپ کو، یعنی قوت کی عمر، پختگی کی عمر کو پہنچا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تو دیکھ تو کیا دیکھتا ہے، مطلب یہ ان سے رائے لی۔ تو یہ خواب مسلسل ان کو 3 دن آتا رہا۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہی معنی ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے حکم ہے، انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی کس کے حکم ہے، وحی کے حکم ہے۔ انہوں نے پھر اپنے خواب اپنے بیٹے کو سنایا، تو بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، یعنی آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی پہلے بھی بہت سے صبر کرنے والے گزرے ہیں، تو آپ مجھے بھی انہی میں سے پائیں گے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والے۔ تو اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا تو بیٹے سے پوچھنا اس لیے نہیں تھا اس کی رائے معلوم کرنے میں، اصل میں پوچھنے کا مقصد اس کا امتحان اور آزمائش تھی۔ وہ تو اللہ کا حکم آ گیا تھا، انہوں نے پورا کرنا ہی تھا۔ وہ دیکھنے چاہتے تھے کہ بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو فرما برداری ہے، پاسداری ہے، وہ کس حد تک ہے۔ اگر تو انکار کرتے تو پھر وہ خود انہیں کیا کرتے، اس چیز کی طرف بتلاتے۔ انہوں نے بھی اس کو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، افعل ما تؤمر، اور یہی ان کو امید تھی اپنے بیٹے سے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال جواب اس معنی میں ہے کہ مقصود کیا تھا، امتحان اور آزمائی، اس میں رائے لینا مقصود۔ ایک بات تو یہ ہوگی، باقی یہ مشہور قصہ ہے پھر اسی کے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر ذبح کے لیے لٹایا، اسی وقت اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر آسمان سے، جنت سے ایک تشریف لے، پھر اس کو انہوں نے کیا کیا، ذبح کیا، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے آپ کی یہ قربانی کیا ہو گئی، قبول ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے واقعات بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے سینگ لٹکتے ہوئے دیکھے، یہ بیت اللہ میں، یہ جو اس وقت ذبح کیا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر اسی کی یاد میں پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کس چیز، قربانی۔ پھر اس واقعے کے اندر اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں کہ جس وقت یہ ذبح کرنے لگتے ہیں تو شیطان مختلف جو ہے صورتیں اختیار کر کے، مختلف روپ اختیار کر کے ان کے پاس آیا، اور اس نے ان کو منع بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو کنکریاں ماری شیطان، پھر اسی کی یاد میں پھر کیا ہے، رمی جمرات، حج کے اندر یہ جو رمی کی جاتی ہے وہ بھی اسی واقعے سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں کیا ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلم اسلام کو معنی کیا تھا، فرما برداری کا اظہار کرنا، کہ جب انہوں نے اس حکم کے لیے کیا کی، سپردگی اختیار کی، وتلہ للجبین، اور ان کو لٹایا پیشانی کے بل، اور ان کو لٹایا پیشانی کے بل۔ یہ بعض مفسرین نے اس سے مانا کہ کروٹ کے بل ان کو کیا کیا، لٹایا۔ یا بعض مفسرین تفسیروں میں آتا ہے کہ پہلے سیدھے لٹایا تھا لیکن چھری نہیں چل رہی تھی، پھر خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے کیا کریں، کروٹ کے بل لٹائے، اس سے یعنی تاکہ ایک شفقت ہے والد کی بیٹے کے لیے، وہ غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم کے درمیان۔
ٹھیک ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی جو اوزار تھا، جو چھری تھی، وہ اس پر چلی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو کیا کر دیا، پورا کر دیا. یعنی وہ جو خواب کی شکل میں وحی کا حکم آپ کو اترا تھا، آپ نے اس کو کیا کر دیا، پورا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں. تو اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا، اس واقعے سے، کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وحی کا انکار، وہ کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہو. اس قصے سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ وحی وہ بھی ہوتی ہے جو علاوہ بھی ہوتی ہے، وحی کو کتاب میں ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب یہاں خواب کا واقعہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو احادیث ہیں یہ بھی کیا ہے، وحی ہے، لیکن یہ کیا ہے، وحی کی دوسری قسم وحی ہے، غیر مطلوب. اس قصے سے اس کا اثبات ہوتا ہے. جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح احادیث بھی کیا ہے، حجت ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، وحی. باقی منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ وحی وہی ہوگی جو صرف کتاب اللہ میں ہوگی، اس کی اس واقعے سے کیا ہوگی، تردید ہوگی. یہاں پر وحی کس کی صورت میں ہے، خواب کی صورت میں. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات مبارکہ سے مل جاتی ہیں، وحی خواب کی صورت میں. وحی کے جو مختلف طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں ایک خواب بھی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں کہتا ہے نا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں جز ہے. اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ خوابوں سے ہی ہوا، بعد میں جبریل امین آئے. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کیا آزمائش ہے کھلی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے کیا کر دیا، اس کا عوض دے دیا ایک عظیم ذبیحے کے ساتھ. تو یہاں پر ایک بحث یہ آتی ہے کہ ذبیح اللہ یہ کن کا لقب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. جمہور صحابہ، تابعین، جمہور مفسرین، ان تمام کی رائے یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا اور آگے پڑھ لو، پھر کچھ بات اسی سے آئے گی، اگلی آیات سے ہی ہوگی اس کے دلائل میں. وہ کیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں. کیا بات، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی، کس کی، اسحاق کی. نبی من الصالحین، ہاں کہ وہ کیا ہوں گے، نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے. اس وقت ان کی عمر مبارک 100 برس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 14 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 برس. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے برکت دی ان پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر. یہاں تو یہ آ رہا ہے نا، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اس میں اشارہ ہو گیا کس کی طرف، یہ جو اسحاق ہوں گے آگے ان کی بھی اولاد ہوگی، آگے ان کی بھی اولاد ہوگی، ان کی بھی آگے کیا کر دی، بشارت دے، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی. اور یہ جو اکثر بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کا سلسلہ یہیں سے چلا، حضرت اسحاق علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اور ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ تو کیا ہوں گے، محسنون. حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلی اسحاق اور
اسحاق علیہ السلام، ومن ذریتہما، اور ان کی اولادوں میں، محسن، کچھ لوگ تو کیا ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، وظالم لنفسہ مبین، اور کچھ واضح طور پر اپنے نفسوں پر کیا کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے، یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، نیکوکار بھی اور برے لوگ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض نسبی تعلق آخرت میں کامیابی کے لیے کیا نہیں ہے، کافی نہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو کیا کر دے، پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ نسب کا فائدہ بھی اسی وقت ہوگا کہ جب انسان عقیدے اور عمل کے لحاظ سے کیا ہو، صحیح ہو، پھر نسب کا فائدہ ہو۔ اب یہاں پر جو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کی ایک دلیل تو یہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت اس واقعے کے بعد دی گئی ہے۔ ویسے یہاں ان آیات کا اسلوب بھی یہی بتلا رہا ہے، اور وہ بشارت ان کی اس وقت دی گئی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ اور خود اہل کتاب کی کتابوں میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اس وقت ان کی عمر 86 برس تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے ہیں علیہ السلام، اور اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اہل کتاب کی کتابوں میں ہی تورات اور انجیل میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ یہ جو ذبح کا حکم تھا یہ پہلے بیٹے سے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ پہلے بیٹے سے متعلق۔ اسی طرح اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت میں تو یہ بھی ہے، یہاں پر کیا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور 12ویں پارے میں کیا ہے، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ تو اس بشارت کے ساتھ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ آگے یہ نبی بنیں گے، اور وہاں پر 12ویں پارے میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ان کی بھی آگے کیا ہوگی، اولاد ہوگی۔ تو جب پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ نبی ہوں گے، اور وہاں پر کیا آ رہا ہے، بچپن میں بتا دیا گیا کہ ان کی بھی آگے اولاد ہوگی، پھر ان کو تو ذبح کرنے کا حکم دینا، تو یہ تو ان کو پہلے سے پھر پتہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ پھر اس حکم دینے کے کوئی معنی نہیں رہتا جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی پہلے بشارت دے دی کہ نبی ہوں گے، اور نبوت تو بعد میں ان کو ملی، ٹھیک ہے، اور 12ویں پارے میں بھی بتا دیا کہ ان کی بھی اولاد ہوگی۔ پھر تو اگر وہ حکم دیا بھی جاتا تو وہ تو ان کو پہلے سے ہی پتہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو کہا گیا ان ھذا لہو البلاء المبین، پھر اس چیز کا کوئی مفہوم یا سمجھ نہیں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح یہی بات کہ جس بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ پہلے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ان کے پاس ایک شخص آیا جو کہ یہودی سے مسلمان ہوا تھا۔ اس نے ان کو بتایا کہ میں اس بات پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی، لیکن اپنی کتابوں میں اہل کتاب نے صرف دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام داخل کر دیا، یعنی اصل ہماری کتابوں میں بھی یہی بات تھی، کیونکہ وہ پہلے یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اس وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی نفرت کی ایک بڑی وجہ یہی تھی، حالانکہ وہ تو خود مدینہ منورہ میں آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ جو نبی جس وقت آئیں گے ہم ان پر کیا کریں، ایمان لیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی، صرف نفرت کی وجہ سے یہاں بھی انہوں نے ایسا کیا۔